آج اس امت کی بیٹیاں، آج اس امت کی بیویاں، آج اس امت کی خواتین کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت پڑھنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے خامدوں کی کس قدر اطاعت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابن حبان کے اندر نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، جو عورت دن کی 5 نمازیں پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور فرمایا وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اور اپنے خامن کی اطاعت کرتی ہے، فرمایا یہ 4 چیزیں جس عورت میں پائی جاتی ہیں، 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور فرمایا اپنے خامن کی اطاعت کرنے والی ہے، جس میں یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دہاڑا ہوگا، قیل لہا، اس خوش نصیب عورت کے لیے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، آج جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو جس میں سے جنت میں داخل ہونا چاہے اس میں سے داخل ہو جا۔ آج امت کی بیٹیوں کو یہ سمجھنا چاہیے، آج شاید بہت دفعہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے اور یہ میرے لیے ایسے مسائل ہیں، یہ آپ کے اوپر امت کی بیٹیوں بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بننے والی چیز ہے۔ آج یورپ نے فیمنزم کی تحریک کھڑی کر کے اور اس بات کا نعرہ لگا کے کہ عورت کو مرد کے برابر حقوق ملنے چاہیے اور عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر کس طرح کے ایجنڈے اور پلانیں کر کے، اور آج ہمارے گھروں میں مختلف طریقوں سے انہوں نے پینٹریٹ کر کے، وہ چاہے ڈرامہ سیریلز تھی یا وہ ہمارے گھروں میں چلنے والی ویڈیوز تھی، جن کے ذریعے آج امت مسلمہ کی بیٹیوں کو پڑھایا یہ جاتا ہے کہ تم نے اپنے خامن کو کس طرح سے دبا کے رکھنا ہے، تم نے جب اپنے سسرال جانا ہے تو تمہارا ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اپنی ساس کے ساتھ تمہارے رویے کیسے ہونے چاہیے۔ آج یہ ہمارے گھروں میں ہم اپنی بیٹیوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ناسمجھ والدین جو بعض دفعہ اپنی بیٹیوں کو ہلا شیریاں بھی دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں اگر کوئی ایک بات کرے تو تم نے ایک نہیں آگے سے 2 سنا۔ ہمارے اسلاف کی روایت تو ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کے اسی لاہور شہر کا ایک واقعہ ہے، بہت بڑے عالم دین تھے مولانا محمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، لاہور میں شیراوالا گیٹ کے پاس ان کا آج بھی قائم کی ہوئی درسگاہ موجود ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں عبد المجید سوہدروی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، جو ایک اہل حدیث عالم تھے، اور وہ خود مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ شادی ہو گئی، بیٹی جب اپنے گھر میں واپس آتی ہے تو آ کے کہتی ہے ابا میرے خامد مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم نماز اب رفع الیدین کے ساتھ پڑھا۔ فرمایا میرے بیٹا اب اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے وہ تمہارا شوہر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی اس زمین پہ اللہ کے بعد میں عورت کو کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ اس کا خامد ہوتا۔ آج امت کی ماں اور بیٹیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا فخر تو اس بات میں ہے، ہماری عزت تو اس بات میں ہے کہ یہ مرد بیچارے جو ہمارے محافظ ہوتے ہیں، اگر یہ بھائی کی حیثیت سے ہیں پھر بھی یہ محافظ ہیں، اگر یہ باپ کی حیثیت سے ہوتے ہیں یہ پھر بھی محافظ ہوتے ہیں، اور اگر خامد کی حیثیت سے ہوتے ہیں تو یہ پھر بھی محافظ ہوتے ہیں۔ آج یورپ نے عورتوں کو یہ جو غلط ایک منصوبہ سمجھا دیا کہ تم آزاد نہیں ہو، اللہ کی قسم دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اتنی کسی نے بھی عورت کو عزت نہیں دی ہے۔ اور یہ جو ہمیں نظر آنے والے ظاہری طور پہ رنگین سلوگن نظر آتے ہیں، یہ دراصل عورت کی آزادی کے سلوگن نہیں ہیں،
بلکہ عورت تک اپروچ کرنے کے سلوگن ہیں۔ اور آج امت کی بیٹیوں کی تو عزت اسی میں ہے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورا، پردے میں رہنے والی چیز، اس کو ہر چیز اس کا خامن، اس کا بھائی، اس کا باپ جو ہے وہ اس کے گھر میں پرووائڈ کرتا ہے، تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دھر دھر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورت گھر میں ایک خامند کے لیے اس کے کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی، کبھی پھر وہ ایئر ہوسٹ بن کے در در کی ٹھوکریں کیسے کھاتی نظر آتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے لیے عار سمجھتی ہے، پھر اس کے ساتھ معاشرے میں کیا کیا سلوک ہوتے ہیں یہ آپ اور مجھ سے ڈھکے چھپے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، امت کی یہ ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت اس انداز سے کیا کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرنا اپنے لیے فخر سمجھا کرتی تھی۔ آج ہمیں اپنی بیٹیوں کو حضرت عائشہ کی سیرت پڑھانی چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہماری ماں کیسی تھی، ہم نے بھی ان جیسا بننا ہے۔ اور یہی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے جانے سے تقریباً 47 سال زندہ رہتی ہیں، اور پھر مدینہ منورہ میں ہی جب آپ علیل ہوتی ہیں تو 58 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت کر جاتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس رات جس دن خبر پھیلی کہ مدینے میں امی عائشہ فوت ہو گئی ہیں، لوگوں کا ایسے ہجوم تھا کہ اس سے پہلے اتنی تعداد میں ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اتنے لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور آپ کو بقیع غرقد کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہماری وہ مائیں جہاں پر لیٹی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنا کر کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔